واقعہ افک اور اس کے جو احکام وغیرہ ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ افقا یا افق و افقان جو ہوتا ہے اس کا معنی الٹا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سیدھی چیز کو الٹ کر دیں تو یہ افق و افق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ بہتان کے اندر حقیقت کو برعکس کر کے پیش کیا جاتا ہے نا، ٹھیک، ایک بندہ سچا ہے اس کو جھوٹا بنا دیا جاتا ہے، وہ پاک دامن ہے اس کو بدکار کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے اس کو غلط بنا دیا جاتا ہے۔ حقیقت کو چونکہ الٹا دیا جاتا ہے اس لیے بہتان کو، غلط بیانی کو افق سے تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر حقیقت کو الٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ 11 نمبر آیت سے لے کر کے آگے یعنی کہ نا یہ تیسرے رکوع کے ختم ہونے تک ورزق کریم 26 نمبر آیات تک، ٹھیک ہے نا، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو واقعات پیش آئے، ٹھیک ہے، ایک تو واقعہ افق کی تردید کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام، مرتبہ اور شان عطا فرمائی، اور اس ضمن کے اندر جو مسلمان کردار تھے اللہ نے ان کو بھی اپریشیٹ کیا، اور جو بعض صحابہ، چند صحابہ، 2 صحابہ اور 1 صحابیہ جو پراپیگنڈے کا شکار ہو کر کے گناہ میں ملوث ہو گئی تھی، بہتان کے گناہ میں، اللہ نے ان کو معاف کر کے ان کی شان کو بھی یعنی کہ عزت بخشی ہے، ٹھیک ہے، کہ گناہ تو انسان ہونے کے ناطے ہو ہی جاتا ہے، جب اللہ نے ان کو معافی دے دی ہے دنیا کے اندر ان کا گناہ دھل گیا، اس کے لیے اور کیا چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ اپنے گناہ کو یعنی کہ معاف کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عظیم کردار وہ بھی آگے آئے گا، پھر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا مثالی کردار اس حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ ہزاروں صحابہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول پہ، اللہ کے رسول کے اہل بیت پہ ان کا ذہن اتنا صاف تھا، اتنے شدید پراپیگنڈے میں صرف 3 صحابہ متاثر ہوئے، تو یہ صحابہ کرام کے ایمان کی مضبوطی کی بھی ایک دلیل ہے، ورنہ جس قدر شدید پراپیگنڈا تھا، منافقین نے جو ادم مچایا تھا، طوفان نے بدتمیزی برپا کیا تھا، ٹھیک ہے، تو چاہیے تھا کہ سارا مدینہ اس سے متاثر ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام کے ایمان چونکہ پہاڑوں کے جیسے مضبوط تھے، اللہ نے ان کو راشدون، فائزون، مفلحون، محتدون جیسے القابات سے نوازا، ایسے نہیں نوازا، ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ بھی ان کے ایمان کی مضبوطی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے بہتان کو، عصبۃ منکم، تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے، تمہارے مدینہ میں رہنے والے ہیں، بلکہ منکم کیا کر کے وہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، کیونکہ منافقین اندر سے اگرچہ کافر تھے لیکن چونکہ زبان کا اظہار کرتے تھے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے، اور اللہ نے ہم کو ظاہر کا مکلف بنایا ہے، اندر کسی کے کیا ہے اس کا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے چونکہ وہ زبان سے خود کو مسلمان کہتے تھے، فرمایا اس لیے وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ لا تحسبوه شر لکم، تم اس گروہ کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، لیکن وہ بلکہ وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بڑی فوائد اور حکمتیں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ لکل امرئ منہم، ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ما گناہ میں سے وہ ہے، اکتسب من الاسم، جو اس نے گناہ میں سے کمایا ہے، یعنی اس پراپیگنڈے میں، اس گناہ کے کام نے جس نے جتنا حصہ لیا ہے اتنا اس کے کھاتے میں گناہ گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے صرف بات کی ہے، کسی نے اشارہ کیا ہے، کوئی سن کے مسکرا دیا ہے، کسی نے پھبدی کس دی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی شادیانے بجاتا رہا ہے، کوئی اس کو آگے پروموٹ کرتا رہا ہے، تو جس نے جس قدر حصہ بقدر جسہ ڈالا ہے نا، گناہ بھی اس کو اتنا ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں والذی تولی کبرہ، جو اس کی بڑائی کا ذمہ دار بنا ہے، جو اس معاملے کا سرگنا ہے، ٹھیک ہے نا، خبیث عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، منہم، ان میں سے، یعنی اس گروہ میں سے جو اس معاملے کی بڑائی کا ذمہ دار بنا ہے، جس نے اس کو لیڈ کیا ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب، ٹھیک ہے نا۔ میں خلاصہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنو مصطلق کے لیے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے نا، اور اتفاق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو ہماری ماؤں کے درمیان، اپنی ازواج کے درمیان آپ قرعہ اندازی کرتے تھے، تو جس ماں جی کا قرعہ نکلتا اس کو آپ اپنے ساتھ سفر میں شریک کر لیتے۔ اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کا قرعہ نکلا اور وہ آپ کے شریک سفر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ بنو مسلک میں گئے، آپ نے اچانک وہاں دعویٰ بولا، ٹھیک ہے، آپ کی پلاننگ بڑی مؤثر تھی، تو صرف چند ہلاکتیں ہوئیں دشمن کی، ٹھیک ہے، اور آپ نے قابو پا لیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کہ نا بڑی خوش اسلوبی سے یہ غزوہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو واپسی مدینہ کا پروگرام بنایا، ٹھیک ہے نا، آپ نے اعلان کر دیا تھا، اسی دوران ماں جی کو حاجت ہو گئی،
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئیں، ٹھیک ہے. تو فرماتی ہے کہ جب میں قضائے حاجت سے واپس ہونے لگی تو میرا اظفار کا ہار، یہ نگینے تھے ایک اظفار نام کے، ان سے وہ جڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، بنا ہوا تھا. تو وہ اس کی رسی بن گیا، اس کا دھاگا وغیرہ ٹوٹ گیا اور وہ بکھر گیا ایسے کر کے، یا نہیں بکھرا یا گلے سے اتر گیا. تو وہ غالباً ماں جی نے لیا بھی کسی سے عاریتن تھا، اپنا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو تلاش کرنے لگ گئی، ٹھیک ہے نا. تو فرماتی اس وقت میں بڑی سمارٹ سی اور یعنی کہ زیادہ وزنی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، سمارٹ سی لڑکی تھی میں. تو امہات المومنین کے بارے میں صحابہ کا رویہ یہ ہوتا تھا، ان کو ایک ڈولی میں ہودج میں سوار کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ بانس بندھے ہوتے تھے، صحابہ کرام 4-5 یعنی کہ نا وہ اس کو اٹھاتے اور اونٹ پہ سوار کر دیتے. ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا ماں جی اندر ہیں کہ عام طور پہ تصور یہ ہوتا تھا کیونکہ خواتین پردہ نشین ہوتی ہیں، اندر ہی ہوتی ہیں. تو کہ اماں جی فرماتی میں اس دن تھی بھی یعنی کہ نا بڑی اسمارٹ سی، وزن میرا اتنا زیادہ نہیں تھا. اس صحابہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ میں اس کے اندر ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا جیسے ہی یعنی کہ نا ان کو نہیں پتا تھا میں بعد قضائے حاجت کے لیے گئی ہوں یا میرے ساتھ مسئلہ بنا ہے. صحابہ نے یہ گمان کیا کہ میں ڈولی کے اندر ہوں، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے 4 مردوں نے وہ اٹھایا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ وزن کم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ڈولی رکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر آپ چلے گئے. تو آپ جب چلے جاتے تھے تو آپ پھر نہ حضرت صفوان بن معطل سلمی الزکوانی، ٹھیک ہے نا، بنو زکوان سے، بنو سلمہ سے ان کا تعلق تھا. تو ان کو آپ نے واپس بھیجا، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ یہ واپس آ کر کے پھر نہ وہ جہاں آپ نے پڑاؤ کیا ہوتا تھا نا، پڑاؤ گا کہ یہ جائزہ لیتے تھے کسی کی کچھ چیز وہ نکلا علمی کے اندر وہاں تو نہیں رہ گئی، تاکہ وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیں اور وہ چیز اس تک پہنچا دی جائے، ٹھیک ہے نا. تو میری ماں جی پھر یعنی کہ نا جب واپس آئیں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ بندہ نہ بشر، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ اپنی چادر لپیٹ کر کے ماں جی لیٹ گئی. تو حضرت صفوان جب پہنچے ہیں تو اماں جی فرماتی کہ پردے کے احکام کے نزول سے پہلے صفوان نے مجھ کو دیکھا تھا، اس لیے یعنی کہ نا وہ چادر کے اندر ہونے کے باوجود وہ میری نا ڈیل ڈول سے، جسمانی ساخت سے ان کو اندازہ ہوگا کہ عائشہ ہے. انہوں نے دور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ تو بہت بڑی یعنی کوتاہی ہے کہ نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی. تو فرماتی ہیں کہ وہ بڑی یعنی کہ نا دھیمے انداز سے شرم و حیا کے ساتھ میرے پاس ہے، اپنے اونٹ بلکہ وہ سائڈ پہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے گھٹنوں کے ذریعے اونٹ کو نیچے بٹھایا ہے اور محبت سے مجھ کو یعنی ایسے سوار کیا ہے. اور پھر کہتے کہ ہم چل پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چلتے رہے. تو مدینہ سے کچھ پیچھے آپ نے نا، چونکہ سخت گرمی تھی تو گرمی کی وجہ سے آپ کو رکنا پڑا. تو آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو دوپہر کے وقت ہم جا کر کے اس قافلے میں مل گئے. تو ہم دونوں کو آتے ہوئے عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی نے دیکھ لیا. تو ان بدماشوں نے پھر وہیں سے پراپیگنڈا کا آغاز کر. بعض یعنی کہ نا روایات کی حضرت یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے اس بات کی یعنی شروعات کی تھی، لیکن یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح روایات میں یہی ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق خبیث نے یہ یعنی کہ نا یہ بہتان تراشا تھا، لیکن وہ تھا بڑا مکار، شاطر اور چلاک تھا. وہ اپنی بات دوسرے کے منہ میں ڈال دیتا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ بندے کو موٹیویٹ اس انداز سے کرتا تھا کہ سارا کچھ پلاننگ اس کی ہوتی تھی، منصوبہ اس کا ہوتا تھا، لیکن کندھے دوسرے کے استعمال کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یعنی کہ نا بھی وہ خود سامنے نہیں آیا لیکن پلاننگ ساری اس کی تھی، ٹھیک ہے. تو اس سے یعنی کہ نا بھی پھر اس وقت سے یہ آغاز ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اطلاع ہو گئی، آپ نے خاموشی اختیار پائی، قافلہ مدینے آ گیا. مدینے آنے کے بعد 1 مہینہ گزر گیا. ہماری فرماتی میں رستے میں کچھ میرے یعنی کہ نا وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سفر کی وجہ سے اور خراب ہو گئی. میں مدینے آتے بیمار ہو گئی، بخار وغیرہ ہو گیا. اس طرح کر کے 1 مہینہ میں اللہ کے رسول کے گھر میں بیمار رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، لیکن یعنی کہ نا وہ میں محسوس تو کرتی تھی کہ پہلے والا آپ کا وہ محبت اور شفقت اور پیار والا انداز نہیں ہے، لیکن میرے وہم گمان میں نہیں تھا یہ کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک کہ کہتے کہ پھر جب میری بیماری اماں جی کہتی کہ وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے خود ایسے ہی اللہ کے رسول میں اپنے والدین کے گھر نہ چلی جاؤں. تو آپ نے ٹھیک ہے خوشی سے چلی جاؤ. تو آپ نے بڑے آرام سے اجازت دے دی، ٹھیک ہے چلی جاؤ. تو فرماتی کہ میں اپنی امی کے گھر آ گئی. اسی دوران پھر ایک دفعہ یعنی کہ نا میں ان کی کزن ہی لگتی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، یہ بانجی ہیں مستہ کی والدہ، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہمارے گھر میں آئی. تو ہم نے مناسے کی طرف کہتے ہمارے گھر میں واش روم نہیں ہوتے تھے، نہ عرب کے لوگ پسند کرتے تھے، اسمیل آتی ہے گھر میں. تو ہم قضائی حاجت کے لیے باہر جاتے تھے. تو مستہ کی والدہ کے ساتھ میں اب دونوں رات کے وقت قضائی حاجت کے لیے نکلے. واپسی میں نا وہ مستہ کی والدہ کی چادر بڑی تھی تو ان کے پاؤں میں آئی، ٹھوکر لگی، وہ گرنے لگی نا. تو وہ کہنے لگی تعیسہ مستہ کا ستیہ ناس ہو.
ٹھیک ہے. تو ماں جی کہنے لگی کہ آپ کیسی بات کرتی ہیں، مصطح تو بدری سے آبی ہے، بدریوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے، تو آپ اس کے لیے یعنی کہ نا بد دعا کر رہی ہیں. تو کہنے لگی، مصطح کی ماں کہنے لگی، بولی بہن تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے، یہ کام ہوا ہے. تو ماں نہیں فرماتی کہ میرے لیے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا. اس وقت مجھے مہینے بعد جا کے پتا چلا. ٹھیک ہے. تو کب فرماتی تھی کہ پھر اس وقت سے لے کے آخر تک میرے آنسو نہیں رکے. ٹھیک ہے. بڑے مجھے میرے والد نے، میری والدہ نے سمجھا. میں گھر آئی تو میری اماں سے بات کی میں نے کہ ماں جی یہ کیا ہو گیا. تو ام رومان رضی اللہ عنہ سیدہ ابو بکر کی بیوی اور سیدہ عائشہ کی والدہ بڑی سیانی تھی. وہ کہنے لگی بیٹی اتنی پریشانی کیوں نہیں، ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ جس آدمی کی کئی بیویاں ہوں اور ایک بیوی زیادہ خوبصورت ہو نا تو سونکنے پھر کچھ نہ کچھ چال چالی جاتی ہیں. ان کا اشارہ یہ تھا کہ ممکن ہے کہ آپ کی سوکروں میں سے کسی نے کوئی اس طرح کی بات کر لی، حادثہ جو آ جاتا ہے اس طرح آگے بات نکل گئی ہوگی. تو انہوں نے تسلی دی کہ ٹینشن نہ لے، مجھے پتہ ظاہر ہے کہ ماں کو بیٹی کا پتہ ہی ہوتا ہے. تو لیکن سیدہ رضی اللہ عنہا کو صبر نہیں آیا، وہ مسلسل روتی رہی، اپنے باپ سے بھی شکر کا اظہار کرتی رہی. خیر یہ بات چلتی رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گھر میں آیا کرتے تھے، بس آتے اور پوچھتے کیا ہے اور چلے جاتے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اب صحابہ کرام سے اس حوالے سے مشورہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے پھر آپ نے صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کیا. اس وقت آپ یعنی کہ نا یوں کہہ لیں کہ آپ کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا، آپ بہت تکلیف محسوس کر رہے تھے. آپ نے پھر واضح طور پہ کہا میں یعذرنی الی رجل، ٹھیک ہے نا، آذانی فی اہلی، اس بندے کا کون بندوبست کرے گا جس نے مجھ کو میری بیوی کے بارے میں تکلیف. اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف. تو حضرت سعد بن معاذ جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، ان کا اللہ اگر ہم میں سے ہے گردن اتار دیں گے، اگر ہمارے بھائی خزرج کے قبیلے میں سے ہے تو پھر ہمیں حکم درے، آپ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہماری فرماتی ہے کہ قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ تھے تو بڑے نائس آدمی، لیکن اس موقع پہ ان پہ بھی وہ عصبیت غالب آ گئی. انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہمارے قبیلے کے بارے میں باتیں کرنے والے، ٹھیک ہے نا، تم جھوٹ کہتے ہو. وہ آپس میں گتھم گتھا ہونے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نیچے ممبر سے تشریف لائے، ان دونوں کی صلح صفائی کروائی، ان کو ایسے بٹھایا، معاملہ ایسے ہو گیا. تو پھر آپ نے دو افراد سے بطور خاص مشورہ کیا، ایک حضرت زید بن ثابت سے اور نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. حضرت زید نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو جب تک جتنا جانتا ہوں ایک نیک اور پاکیزہ خاتون ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا ایسا ان کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا. حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کون سا عورتوں کی کمی ہے کوئی، ٹھیک ہے نا، اگر ایسی بات ہے تو آپ چھوڑ دیں ان کو، ٹھیک ہے نا. ویسے میرا مشورہ ہے کہ آپ بریرہ سے پوچھیں. بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھی جن کو انہوں نے آزاد کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے پوچھا تو بریرہ کہنے اللہ کے رسول جہاں تک میں نے دیکھا میں نے اس بچی میں کوئی برائی نہیں دیکھی. ہاں چونکہ وہ نوجوان بچی ہے، ابھی اس کی جوانی کا دور ہے تو اس کے اندر کچھ غفلت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آٹا گوندھ کر کے اس کو یعنی کہ نا بغیر سنبھالے وہیں رہنے دیتی ہے تو بکری آگے کھا جاتی ہے. تو جس طرح ایک یعنی نوخیز بچی کے اندر تھوڑا سا لاابالی پن ہوتا ہے نا، تھوڑی سی نا بہت زیادہ، یعنی جس طرح ایک میچور عورت ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، ایسے ہی بس وہ نہیں ہے اس کے اندر. یہ تو ہے وہ ایک عمر ایج کا میں نے کہنا حساب ہے، اس کے علاوہ اور کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی خود اپنے حد تک بھی تسلی تھی، تو ان کی باتوں سے آپ کو اور تسلی ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کی باتیں سن کر کے نا پھر میرے آپ گھر آئے، میرے والدین کے گھر، اور پہلی دفعہ آپ اس دوران میرے پاس ہو کر کے بیٹھے. مگر آپ آتے تھے دوسری چارپائی پہ بیٹھتے تھے، بس اتنا پوچھتے تھے کہ کیف فیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بس پوچھا، چند منٹ بیٹھے، آپ تشریف لے جاتے. لیکن اس دن آپ میرے قریب آ کر کے بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ یا عائشہ بات یہ ہے کہ اگر تم واقعہ نہیں سچی ہو نا تو اللہ تمہیں بری کر دے، لیکن ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، اگر واقعہ گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لو، اعتراف کر لو. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جو بندہ اعتراف کر لینا اللہ اس کو معاف کر دے. کہتے ہیں کہ اس رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے نا میرے صبر کا وہ پیمانہ نا بالکل لبریز کر دیا. آپ میرے سے مزید یعنی گنجائش نہیں. تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کی بات کا جواب دیں، لیکن میری والدہ کہ میں کیا کہوں. میرے بابا بھی بیٹھے ابو بکر، میں نے کہا بھائی آپ جواب دیں، وہ بھی خاموش ہوئی. تو کہتے میں نے کہا کہ اب اس وقت تک تو مجھے قرآن بھی بہت زیادہ نہیں آتا، اب اگر اعتراف کر لوں گی تو آپ مان جائیں گے. میں اگر کہوں نا واقعہ تھا نعوذ باللہ مجھ سے غلطی ہوگی تو آپ سب کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ جانتا کہ میں اس گناہ سے پاک ہوں اور اگر میں سچ بولوں گی تم مانو گے نہیں. تو میری اور تمہاری مثال وہی ہے جو یوسف کے والد کی ہے. کہتے اس وقت مجھے حضرت یعقوب کا نام نہیں آیا پریشانی کی وجہ سے. تو میں نے کہا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے یوسف کے والد کی تھی. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کہتی یہ باتیں کر کے میں نے نا
میں خاموش ہو گئی اس وقت. پھر میرے یعنی کہ وہ چونکہ میرے دل کا شاید غبار نکل گیا تھا تو میرے آٹومیٹک آنسو رک گئے اس وقت. وہ جو مہینے سے رو رہی تھی کہتی اس وقت آ کر کے پھر میرے آنسوؤں کا سٹاپ لگ گیا. تو کہتی ہیں کہ پھر یعنی کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ مجھ کو پاک صاف قرار دے گا, لیکن یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ میری شان میں قرآن اتار دے. تو کہتے اللہ کے رسول یعنی کہ نہ گئے تو پھر تھوڑی دیر بعد مسکراتے ہوئے تشریف لے کہا کہ اللہ عائشہ اللہ نے تجھ کو بری کر دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان آیات کا نزول ہوا, آپ نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی اور آپ اس وقت مسکرا رہے تھے, یعنی اس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مسرت ہوئی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف گئے اور جو اصل اس پراپیگنڈے کے ذمہ دار تھے آپ نے پھر ان کو واقعتاً یعنی کہ نا وہ سزا دی جو قذف کی سزا بنتی ہے. تو یہ یعنی کہ نا وہ سارا واقعہ